اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ او من کان میتا، کیا اور جو شخص مردہ تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی به فی الناس، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، کمن مثلہ، کیا برابر ہے اس کو جس کا حال یہ ہو، فی الظلمات، کہ وہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، نہیں نکلنے والا ان تاریکیوں سے، کذالک زین للکافرین، اسی طرح بھلا بنا دیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ مردار کی حرمت اور مذبوح کی حلت کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ کافر و مشرک فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، یعنی وہ کفر کی تاریکیوں میں سرگرداں ہیں، وہ اگر موت تک اس سے نہ نکلیں تو وہ حرام موت مریں گے، جنت ان پر حرام ہے۔ دوسرا شخص بھی پہلے مردہ تھا، یعنی پہلے مشرک تھا، بعد میں اس کو ایمان کی روشنی عطا ہوئی، اس کو زندہ کیا، یعنی ایمان کی توفیق بخشی، تو اس کے لیے اللہ نے نور ایمان گردانا۔ اب وہ اس نور ایمان کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی کفر کی تاریکیوں سے نکل آئیں۔ کیا ان دونوں کا انجام یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس دوسرے پر دوزخ حرام ہے، جنت اس کے لیے حلال ہے، یعنی جسے ایمان کا نور ملا، اور وہ جو پہلا ہے جسے ایمان کا نور نہیں ملا، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اس پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہی حال مردار کا اور ذبیحے کا ہے کہ مردار قطعی حرام ہے اور ذبیحہ قطعی حلال ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منکرین اسلام ہیں، یہ اتنی موٹی بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں، فوراً اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، ان کو اپنا دھرم ہی، اپنا مذہب ہی حق معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ کفر کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، کیا جو شخص مردہ تھا یعنی پہلے کافر تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی گردانی، یعنی نور ایمان سے اس کو سرفراز کیا، یمشی به فی الناس، جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ بھی اس نور کو قبول کر لیں۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے جس سے وہ نکلنے والا ہی نہیں۔ اب آگے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اتنی موٹی بات کافروں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح بھلا کر دکھایا گیا ہے، یعنی مزین کر دیا گیا ہے منکرین اسلام کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کا جو پہلے سے مذہب تھا، پہلے سے جو ان کا دھرم تھا، ان کو وہی صحیح معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس آیت میں مردہ سے مراد حالت کفر ہے اور زندہ سے مراد حالت اسلام ہے، یعنی ایمان کی توفیق ہے۔ جیسے مردہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ زندہ شخص تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی ایمان سے محروم ہے وہ غیبی چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی اپنے خالق کے وجود کو نہیں سمجھ سکتا، آخرت اس کو سمجھ نہیں آ سکتی، جنت اس کو سمجھ نہیں آ سکتی، دوزخ کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور جو مسلمان ہوئے، چونکہ اس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے تو وہ ان حقیقتوں کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو روشنی سے اور کفر کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ روشنی میں چیزیں ویسی نظر آتی ہیں جیسی وہ ہوتی ہیں، اور تاریکی میں تو اول چیز نظر ہی نہیں آتی۔
اور اگر بالفرض نظر آئے بھی صحیح تو پوری طرح درست نظر نہیں آتی۔ ایمان کے ذریعے انسان حقیقت اور سچائی سے واقف ہوتا ہے، کفر میں خلاف حقیقت باتوں کو بھی حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان ایمان کے ذریعے حقیقت اور سچائی سے واقف ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایمان کے لیے روشنی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور کفر کے لیے تاریکی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو نہیں سکتی۔ پھر نور یعنی روشنی گرامر کے لحاظ سے واحد یعنی سنگولر ہے، اور کفر کے لیے ظلمات یعنی تاریکیاں پیرلر کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ کسی بھی راستے پر چلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہی کی بہت سی قسمیں، مثلا خدا کا انکار بھی کفر ہے، خدا کے ساتھ شرک بھی کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو کافر ہے، یا آپ کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نبوت کا مدعی ہے تو بھی یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح نبوت محمدی پر ایمان رکھتا ہے لیکن شریعت محمدی کے اتباع کو ضروری نہیں سمجھتا، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر و عمر کی صحابیت کا قائل نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو غرض کے کفر اور گمراہی کی بہت سی صورتیں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ متعین ہے، اس لیے ہدایت کے لیے جو واحد کا صیغہ لائے ہیں اور تاریکی کفر کے لیے جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔